وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے ماہ مبارک کا درمیانی عشرہ شروع ہوا ہے۔ اس مہینہ میں پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا کہا جاتا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ جو انسان رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے مقاصد کو پورا کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، خاص رحمت کا، جس کا نتیجہ مغفرت ہے۔ اللہ کی خاص رحمت، اس کا نتیجہ گناہوں کی معافی ہے اور گناہوں سے معافی کا نتیجہ جہنم سے آزادی ہے، عتق من النار۔ گویا کہ رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے وہ تحفہ ہے، وہ ہدیہ ہے اور وہ نعمت ہے جس نعمت کی قدر کرنے سے اور اس کے حق ادا کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، رحمت کا مستحق ہوا، مغفرت ہوئی، جہنم سے آزاد ہوا، تو یہ بندہ اللہ کا محبوب بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے۔ اسی کا نام ولایت ہے، اسی کا نام محبوبیت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے کئی انتظامات فرمائے، اور اگر غور کیا جائے تو توحید جو سب انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، اس کا دار و مدار بھی ہے اللہ پر اعتماد کرنا اور اللہ پر یقین کرنا، اور شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑی بغاوت ہے، اس کی بنیاد ہے اللہ سے مایوس ہونا، یاس من اللہ۔ جب اللہ سے آدمی مایوس ہوگا کسی وجہ سے بھی، تو شیطان اسے شرک کی طرف لے جائے گا،
آپ پورے مشرکین کے عقیدے کا اور ان کے احوال کا جائزہ لیں تو ایک چیز ہی وہاں نظر آئے گی کہ مشرک اللہ سے مایوس ہوتا ہے، قبر پہ جانے والا، بابے کے مزار کو پوجنے والا، پنجے پہ جانے والا، تعزیہ تبوت پہ جانے والا، حتیٰ کہ گنگا پہ جانے والا کوئی مشرک بھی ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، میں گناہگار ہوں، روح سیاہ ہوں، منہ کالا ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور وہ دربار پاک ہے، اللہ میری سنتا نہیں، اس لیے میں بابے کے پاس آیا ہوں۔ ہمیشہ شرک کا یہی فلسفہ رہا، مکہ کا مشرک بھی یہی کہتا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم جو ان کو پکارتے ہیں حضرات کو، لات منات عزا کو، بابا حبل کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، ان حضرات کو، پیروں فقیروں کو، یہ سارے پیر فقیر تھے، یہ پیر فقیر تھے۔ حبل یہ حابیل شہید کے نام کی صورت تھی، حبل یہ بڑا بزرگ جس کو جنگوں میں پکارتے تھے، فتح دلانے والا بابا، اور جنگوں میں ان کو پکارتے، حبل کو، اسی کو جنگ احد میں ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھا تھا اور اس نے نعرہ لگایا تھا اعلو حبل، حبل بابا زندہ باد، اس نے ہماری مدد کی۔ تو یہ حبل کون تھا؟ حضرت آدم کے بیٹے حابیل شہید کی یادگار تھی، پہلا مقتول اور پہلا شہید۔ عزا فقیرنی تھی، عزا کا بڑا دربار مکہ میں موجود تھا، مکہ یعنی عرب میں، اور یہ ایک فقیرنی کا دربار تھا، عورت تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تربیت یہ بھی تھا کہ آپ جو شرک سے تائب ہو کر آتا تو اس کے ہاتھ سے شرک کے مراکز کو اسی سے تباہ کرواتے تاکہ اندر بالکل صفائی ہو جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید نئے آئے، فتح مکہ ہوا، تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 200 سواروں کا کمانڈر بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور عزا فقیرنی کے دربار کو گرا کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید گئے اور جب عزا فقیرنی کے دربار کو گرانے لگے تو اندر سے مجاور نکلا، اور اس کے بہت سارے مجاور تھے۔ اس نے کہا بات سن لے، تو صابی ہے، جیسے آج کل کی بولی میں مماتی کہتی ہے، موجودہ بولی میں تو صابی ہے۔ صابی کہتے ہیں جو اکابر کی نہیں مانتا، پیو دادا تے باپ اکابر کے مذہب کو چھوڑنے والا، لیکن اس نے کہا کہ یہ جو فقیرنی ہے یہ بڑی گرم ہے، یہ تجھے چھوڑے گی نہیں، اس کے قریب نہ آنا۔ لیکن وہ حضرت خالد بن ولید تھے، وہ کوئی مولویوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس نے توحید کا سبق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔
ہاں کوئی کچے مولویوں کے پڑے ہوئے نہیں کہ نہ مولوی کو پتہ نہ ان کو پتہ. تو جنہوں نے پیغمبر سے سبق سیکھا ان کے دلوں میں توحید رچ بس گئی. اس لیے تو فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تقوی یہی توحید ہے. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، فرمایا سائڈ پہ ہو جا. کھڑے ہی تھے کہ دربار سے ایک عورت نکلی جس کے بال زمین پہ لگ رہے تھے، دانت گھٹنوں تک آ رہے تھے، اور اس نے حضرت خالد بن ولید پہ حملہ کیا. اب کوئی کچا ہوتا تو کہتا نا. مجاور نے نعرہ لگایا کہ ہاں میں نے کہا تھا نا مائی فقیرنی کو نہ چھیڑ. تم مانتے نہیں ہو. اب حملہ آور ہوئی، لیکن آگے بھی نبی کا صحابی تھا خالد بن ولید، کمانڈر تھا. اس نے کہا آنے دے. وہ جب حملہ آور ہوئی انہوں نے ایک ہی بار کیا اور فقیرنی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ فقیرنی تو کیا تھی؟ یہ جن شیاطین، یہ شیطان درباروں پہ بھی ہوتے ہیں، قبروں پہ بھی ہوتے ہیں، اور جب بزرگوں ان کو بتوں پر بھی ہوتے تھے. اور جب کوئی مشرک پکارتا ہے آگے آوازیں بھی دیتے ہیں. مشرک سمجھتا ہے کہ بابا بول رہا ہے، ہوتا شیطان ہے. اس لیے ہندوستان جاؤ مندروں سے بابے بولیں گے، اور ادھر پاکستان آؤ فرق صرف پاکستانی اور ہندوستانی میں ہے. وہ کھڑے کو پوجتے ہیں، یہ پڑوں کو پوجتے ہیں. وہ ان کا کھڑا معبود ہے، ان کا پڑا ہوا ہے قبر میں لیٹا ہوا. اور وہاں کھڑوں میں بھی یہ ابلیس کی ذریت انہیں گمراہ کرتی ہے، اور ادھر قبروں سے بھی ہاتھ نکلا ہے. جی بابے نے ہاتھ نکالا ہے، بابے نے ٹانگ نکالی ہے، بابے نے آواز دی ہے، بابے نے فلاں کیا. تو حضرت خالد بن ولید نے وہ دربار مسمار کر دیا، ختم کر دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ جن کو پیروں فقیروں کو پکارتے تھے، یہ آپ کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے کہ وہ پتھروں کو پکارتے تھے. اور یہ ملا بتاتا نہیں بت 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 کر کے وہ بت کس چیز کے تھے. اگلی بات نہیں بتائے گا. ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء والصالحین. وہ بت بزرگوں کے تھے، فوٹو تھے. اور مقصد یہ تھا کہ جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو بابے جو جن کے یہ یادگاریں ہیں وہ ہمارے کچھ کام کر دیتے ہیں اور کچھ کروا دیتے ہیں. تو پورے شرک کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ سے نا امید ہونا. جب اللہ سے مایوس ہو گیا تو اب شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا. اس لیے فرمایا انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ سے مایوس ہونا یہ صرف کافروں کا کام ہے. کافر اللہ سے مایوس ہوتا ہے، مومن نہیں. تو قرآن کریم نے یہ ایک مستقل عنوان رکھا کہ جتنا آدمی گناہگار ہو، جتنا سیاہکار ہو، اور جتنا بدکار اور بد کردار ہو، ایک چیز ذہن میں رکھ لے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا. اللہ سے مایوس ہو گیا تو گمراہی میں چلا گیا. ایسی گمراہی کے واپسی ممکن نہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی، یہ آیت اس مضمون کو بڑا کھول رہی ہے. مضمون یہی ہے، کئی مقام پہ آیا ہے قرآن پاک میں، جس کا حاصل یہ ہے
کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ پہ اپنی پکی امیدیں، چاہے جتنا گناہ گار بھی ہے۔ بخاری شریف میں اس آیت کا شان نزول ذکر ہے کہ بعض لوگ جو بڑے بد کردار تھے، قاتل تھے، زانی تھے اور ہر گناہ میں ملوث تھے، مشرک بھی تھے، مشرک تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے غور و فکر بڑا کیا ہے، مسئلہ آپ کا حق ہے، مسئلہ سچا ہے، لیکن یہ بتاؤ ایک چیز ہمیں مسئلہ ماننے سے روک رہی ہے کہ ہم نے گناہ بڑے کیے، قتل کیے، چوری، ڈاکے، زنا، ہر قسم کے گناہ کیے۔ اب اگر ہم آپ کا مسئلہ مان لیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے ان گناہوں پہ پھر گرفت نہ ہو۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کا شان نزول ہے، اور جہاں تو وقت بہت کم ہے، 10 وجوہات اللہ نے ایک ہی آیت میں ذکر کی ہیں، 10 پوری 10 وجہ ذکر کر کے فرمایا کہ مجھ سے نا امید کبھی نہ ہونا، چاہے جتنا گناہگار ہے تو مجھ سے نا امید نہ ہونا، اور جب تم اپنی امیدیں اللہ پر پکی کر لو گے، یقین کر لو گے، تو فرمایا بس ایک شرط ہے کہ شرک سے توبہ کرنی ہوگی، شرک کی معافی کا کوئی خانہ نہیں۔ اور شرک سے توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کا یہ ہے کہ میرے قرآن کے ساتھ جاری لگا لو، قرآن کی طرف آ جاؤ، کتابڑیاں چھوڑ دو، اقوال شکوال چھوڑ دو، جھوٹی روایتیں چھوڑ دو، قرآن کے ساتھ آ جاؤ، قرآن کو امام مانو، قرآن کو مرشد مانو، باقی میرا وعدہ ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، یا عبادی، یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یا عبادی، جب میرے ہو تو مجھ سے مایوس کیوں؟ یا عبادی، یہ عبادی کی اضافت بھی جہاں اسی لیے امید دلانے کے لیے کہ میرے ہو پھر جاتے کہاں ہو، مشرک بھی ہو نا، بندے تو میرے ہو۔ مشرک کو بھی اللہ نے عبادی کہا ہے، بعض کچے مولوی کہتے ہیں عبادی صرف مومن کو کہا جاتا ہے۔ وہ جب قیامت کے میدان میں مشرک کھڑے ہوں گے اور نیک لوگ بھی کھڑے ہوں گے، بزرگ بھی، اور آمنے سامنے ہوں گے، پکارنے والے بھی، جن کو پکارا گیا وہ بھی، تو وہاں اللہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں سے ایک سوال کرے گا، اَأَضْلَلْتُمْ عبادی ہؤلاء، اَأَضْلَلْتُمْ عبادی ہؤلاء، کہ یہ جو مشرک کھڑے ہیں ان کے بارے میں کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ عبادی جہاں مشرکین کے لیے، میرے بندوں کو، بندے میرے تھے۔ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا خود یہ گمراہ ہوئے تھے، یہ پٹی تم نے پڑھائی تھی
کہ حاجات میں ہمیں پکارو، مشکلات میں یا علی کے نعرے لگاؤ، حاجتوں میں یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاؤ۔ یہ پٹیاں تم نے پڑھائی تھی کہ ہماری قبروں پہ آنا، ہم دیکھیں گے اور سنیں گے اور تمہارے لیے سفارشیں کریں گے۔ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ یہ سوال ہوگا نیک لوگوں سے، مقربین سے، کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں مشرک بنے، تمہاری قبریں پوجی، تمہارے بکرے چھترے نظر نیاز۔ اور جب بھی یہ اٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ میں لاج پالاں دے لڑ لگیا، ہاں میرے تو غم پرے رہندے، میں غوث اعظم دا منگتا، میرے پلڑے بھرے رہندے۔ بتا عبد القادر تو نے کہا تھا، بتا میرے عیسیٰ پیغمبر تو نے کہا تھا، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ذمہ لگا رہے ہیں، آپ نے کوئی ان کو بات کی تھی؟ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا بأہل القبور، یہ آپ نے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سبحانک، سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک، ہم نے انہیں نہیں کہا اور ہم نے کبھی بھی یہ دعوت نہیں دی کہ ہمیں پکارو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے، بلکہ متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر۔ اللہ تو ہی یہ ہمیں پکارتے تھے، کام تو کر دیتا تھا، متعتہم پکارتے ہمیں تھے، ہمارے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے۔ کوئی گنگا کو پکار رہا تھا، کوئی ننگا کو پکار رہا تھا، کوئی بزرگوں کو پکار رہا تھا، پکارتے ہمیں تھے، کام تو کر دیتا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم مشکل کشا ہیں اور انہوں نے یہی روٹین رکھی، میں فلانی قبر پہ گیا میرا کام ہو گیا، میں نے غازی عباس کے نام کے منت منوتی مانی میرا کام ہو گیا، میں نے حضرت علی کو پکارا میرا کام ہو گیا، میں روضہ اقدس پہ گیا وہاں پر رسول اللہ کو پکارا صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام ہو گیا۔ متعتہم وآباءہم، ان کے بھی کام تو کرتا رہا، ان کے بزرگوں کے بھی کام تو کرتا رہا، حتی نسوا الذکر، حتیٰ کہ یہ تیری توحید کا مسئلہ ہی بھول گئے۔ انہوں نے سمجھا سب کچھ ہوتے ہی جائے، تو وہاں پر کیا فرمایا؟ عبادی، مشرکین کو بھی فرمایا عبادی، اس لحاظ سے کہ مشرک بھی ہو تو بندہ کس کا ہے؟ فرمایا یا عبادی، اور کون بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اسراف کیا، گناہ کیے، علی انفسہم میں اللہ فرماتے ہیں دوسری امید دلائی کہ گناہگار بندہ میرا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہگار ہو، جو بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ کون ہے؟ ان اللہ هو الغنی، اللہ وہ ذات ہے جو بالکل بے پرواہ ہے، جس کو کسی کی کوئی ضرورت بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی اولاد لو ان اولکم وآخرکم ورتبکم وجابسکم، اگر تمہارے سارے اول والے بھی، پچھلے بھی، اگلے بھی اور خشک تر سارے جمع ہو جائیں اور سب کے سب
اتنے گناہوں میں لگ جائیں کہ اشقا وہ سارے ابلیس کے برابر گناہگار ہو جائیں، سب سے زیادہ بدکار ہو جائیں، ما نکسا، فرمایا میری بادشاہی میں مچھر کے پر جتنا بھی نقصان نہیں۔ ساری کائنات گناہ کرے، سارے اول آخر مل کے گناہ کریں، فرمایا مجھے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ میں کون ہوں؟ الغنی، میں غنی ذات ہوں۔ اور فرمایا اگر تمہارے اول آخر سارے جمع ہو جائیں اور اتقاکم سب سے متقی آدمی کی طرح سارے ہی نیک بن جائیں، گناہ دنیا سے مٹ جائے، کوئی گناہگار نہ رہے، ما زادہ، فرمایا میری بادشاہی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ الا انفسہم، الا انفسہم، گناہگار گناہ کرتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے، نیک نیکی کرتا ہے تو اپنا بھلا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ نیکیوں سے بھی غنی ہے، گناہوں سے بھی غنی ہے، اس لیے فرمایا کہ جتنا بڑا گناہگار ہے اس نے میرا تو کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے، اس لیے مجھ سے نا امید نہ ہونا، مجھ سے بد ظن نہ ہونا۔ پہلی وجہ بتائی، جتنا گناہگار اور جتنا سیاکار ہے عبادی ہے تو میرا بندہ، میں نے اسے بنایا ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں نے اسے انسان بنایا ہے، عبادی۔ دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ میرا نقصان نہیں ہوا، نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنا، اپنا نقصان کر رہا ہے، اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، من رحمتی کی جگہ من رحمت اللہ، کبھی مایوس نہ ہونا، آس نہ توڑنا، کس سے؟ من رحمت اللہ۔ علماء جانتے ہیں جہاں رحمتی تھا میری رحمت سے، لیکن رحمت اللہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ رحمت اللہ یہ رحمت ہے کس کی؟ یہ اس ذات کی رحمت ہے جس کا نام اللہ ہے، اور یہ اللہ اس کا اسم اعظم ہے، یہ اللہ اس کا وہ نام ہے، یہ علم ذاتی ہے، باقی ساری صفاتیں اور لفظ اللہ وہ سب صفات سے موصوف ہوتا ہے، اس لیے سارے کمالات اس لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ من رحمت اللہ، انہو نہیں ذکر کیا، انہو یغفر الذنوب نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ معاف کرتا ہے، یغفرو کس چیز کو معاف کرتا ہے؟ الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو، الذنوب یہاں پر بھی جمع معرب باللام، سب کو شامل، جميعاً تاکید ذکر کی، سب گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو، جميعاً، کیوں؟ سب کو معاف کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی شان ہے، انہو هو الغفور الرحیم، یہ اس کی شان یہ ہے، انہو اس کی صفت یہ ہے، انہو هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا ایک ایک بات دیکھتے ہو، فرمایا گناہگار بندہ ہے تو میرا بندہ،
اس لیے مجھ سے مایوس نہ ہونا، گناہگار بندہ گناہ کر کے میرا نقصان نہیں کیا، تو نے اپنا نقصان کیا ہے، اس لیے مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ اور فرمایا گناہگار بندہ میں اللہ کی رحمت سے لا تقنطو، یہ کوئی دنیا کے دربار نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ ہر ایک سے مایوس ہو جانا، مجھ سے مایوس نہ ہونا، رحمت اللہ، کیوں کہ یہ کوئی دنیا کے بادشاہوں کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں استاد ناراض ہو جائے راضی کرنا مشکل ہے، مولوی ناراض ہو جائے تو بالکل ناممکن ہے، ملا ناراض ہو گیا راضی نہیں ہوتا، باپ ناراض ہو جائے اس کو بھی راضی کرنا مشکل ہے، اماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بڑی مشکل ہے، ہاں راضی کرنا مشکل، دنیا کو راضی کرنا مشکل ہے۔ فرمایا آنا میں کون ہوں، ان اللہ، یہ اللہ میرا نام اللہ ہے، اور میں معاف بھی کیسے کرتا ہوں، الغفور، بہت معاف کرتا ہوں، اور کیسے کرتا ہوں، الرحیم، معاف کر کے کبھی تانے نہیں دیا، معاف کر کے کبھی گناہگار کو تانا بھی نہیں دیا کہ یہ تو نے گناہ کیوں کیا تھا۔ باپ جتنا شفیق ہو، کم از کم بیٹا نافرمانی کرے گا وہ کچھ دن تو صبر کرے گا، پھر بار بار معافی کے بعد پھر آخر اتنی بات ضرور کرے گا، بیٹا تو فراڈ کرتا ہے، تو میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، پہلے بھی تو نے معافی مانگی ہے، پہلے بھی نہیں۔ فرمایا الرحیم، میں وہ اللہ ہوں، تو 1000 بار بھی میرے دربار پہ آ جا، کبھی میں تانا بھی نہیں دیتا کہ تو وہی نہیں جو پہلے توبہ کی اور پھر توڑ دی، تو وہی نہیں ہے کہ تو پہلے توبہ کر کے پھر گیا، نہیں۔ فرمایا جب بھی آئے گا میری رحمت تجھے اپنے آغوش میں لے لے گی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ الغفور الرحیم، وہ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا معاف کرتا ہے۔ وہ قوم جو اللہ کو گالیاں دے رہی تھی، مشرک اللہ کو گالیاں دیتا ہے، مشرک اللہ کو بولو، مشرک اللہ کو، ہاں اللہ ایک تو مخلوق کو گالیاں ہیں نا، ایک اللہ کو گالیاں۔ مخلوق کو کیا گالیاں ہیں؟ سب سے بڑی گالی کسی کو دینی ہو اس کی ماں کو گالی دی جاتی ہے، بڑی گالی تو یہی ہے ماں، تو اللہ کی تو ماں نہیں، مخلوق کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کے باپ کو دے گا، بہن کو دے گا، اولاد کو دے گا، ماں کو دے گا، یہ گالیاں۔ اور اللہ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی خاندان نہیں، پھر اللہ کو کیسے گالیاں ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ خود فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، یا اللہ وہ کیسی گالیاں ہیں، تجھے کون گالیاں دیتا ہے؟ نہ تیرا کنبہ قبیلہ، نہ ماں باپ، کوئی چیز، ہاں کوئی نسب حسب نہیں، تو لم یلد ولم یولد ہے۔ فرمایا جب آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اللہ اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیتا ہے، اندھا ہو، جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اپنے پیروں فقیروں کو، بزرگوں کو طاقتیں عطا کر دی ہیں، اور یہ اللہ کے خزانوں کے مختار ہیں، اور یہ حاجت روا
اور مشکل کشا ہیں، اگر ان کو پکارو تو یہ سنتے ہیں، یہ اللہ کے نائب متصرف ہیں، اللہ نے انہیں اپنی صفتیں عطا کی ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ یہ مجھے سب سے بڑی گالی دیتا ہے۔ کہو شرک اللہ کو گالی دینا ہے، شرک اللہ کو، مشرک اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ جب مشرک کہتا ہے المدد یا علی، مدد کرنا کس کی شان تھی؟ فریادوں کو پہنچنا کس کی شان تھی؟ پکاروں کو پہنچنا کس کی شان تھی؟ اور جب یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے سننے والے عقیدے کے ساتھ کہ حضرت علی بھی میری پکار کو سنتے ہیں، پیغمبر کریم بھی میری پکار کو سنتے ہیں، یہ اللہ کا نائب بنا رہا ہے اور اللہ کی صفتیں مان رہا ہے، اور یہی چیز ہے اللہ کو گالیاں دینا۔ اسی کو فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ فرمایا کہ مشرک جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں، یہ اللہ کے نائب بنے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں اور یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، یہ اتنی بڑی بھاری گالی ہے، اتنا بڑا بھاری گالی ہے کہ اس گالی سے آسمان ٹوٹنے پہ آ جاتا ہے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگتی ہیں۔ اندعوا للرحمن ولدا، جب مشرک کہتا ہے اللہ نے انہیں طاقتیں دے دی ہے، سمجھو ہے، اللہ کو گالیاں دینے والے اور وہ مشرک جو کہا کرتے تھے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ کی شکل میں اللہ آیا ہے، اللہ آئے، جیسے آج مشرک کہتا ہے کہ احمد کی میم کے پردے میں احد آیا ہے، میم کے پردے میں احد ہے، جیسے آج مشرک کہتا ہے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، معراج کی رات نبی پاک اپنے آپ کو ملنے گئے تھے، اور جیسے آج مشرک کہتا ہے کہ اللہ اور نبیوں میں فرق نہیں ہوتا، یہ اس کے ہیں وہ اس کے ہیں، اسی طرح عیسائی کہہ رہے تھے اللہ عیسیٰ کی شکل میں آیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین الہ ہیں، تین مشکل کشا ہیں، حضرت عیسیٰ بھی، بی بی مریم بھی، اللہ بھی، تو اتنی بڑی گالیاں دینے والے ان کو اللہ فرماتی ہیں افلا یتوبون الی اللہ، افلا یتوبون الی اللہ، حالانکہ یہ گالیاں نکال رہے ہیں، اللہ پھر بھی دعوت دے رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے؟ یعنی اگر توبہ یہ بھی کر لیں تو ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، مشرک بھی توبہ کر لے تو گناہ اس کے بھی معاف کر دوں گا۔ فرعون سے بڑا بدماش کون ہے بھائی؟ سب سے بڑا بدماش، اور جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو وہ فرعون، اس کو بھی اللہ نے ایک دعوت دی، پیغمبر بھیجا، حضرت موسیٰ معجزات دے کر بھیجا، دعوت دی، اور دعوت میں کیا؟ سورہ طٰہٰ کے لفظ ہیں، فرمایا انی لغفار لمن تاب، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، آگے ثم اہتدی، ثم اہتدی، کہ آؤ تو بھی آ فرعون، تو بھی توبہ کر لے، تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کیوں کہ میں کون ہوں؟ لغفار لمن تاب،
جو آدمی دلی توبہ کر لے، اندر اپنی شکست مان کے آ جائے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے آ جائے، اپنی آکڑ چھوڑ کے آ جائے، تکبر چھوڑ کے آ جائے اللہ کے دربار میں، اور سچا دل لے کے آ جائے، فرعون جیسا طاغی بھی ہو، بدمعاش بھی ہو، اس کو بھی دعوت ہوتی ہے انی لغفار، آ فرعون میں تجھے بھی معاف کر دوں گا، بشرطے کہ کوئی معافی والے دروازے سے آ۔ معافی کا دروازہ توبہ ہے، مشرک کی معافی کا دروازہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ چھوڑنا پڑے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، کفر چھوڑنا پڑے گا، آ اس دروازے سے تو بھی آ جا۔ غفار لمن تاب، آیت پہ غور کرو، پھر ہے کون، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا میں کون ہوں؟ التواب۔ سبحان اللہ۔ التواب کا معنی ہوتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، بار 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 بار، اتنی بار کہ تم شمار بھی نہ کر سکو۔ تو اللہ کی شان کیا ہے؟ تواب، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اذنب عبدی، اس نے گناہ تو کیا ہے لیکن اس کا عقیدہ ہے ان لہو ربا، اس کا ایک رب بھی ہے، یغفر الذنب، وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آدمی پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ تو کیا لیکن عقیدہ اس کا یہ ہے ان لہو ربا، اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بندہ بار 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 گناہ بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، اللہ بار بار بھی گناہوں سے معافی دیتا ہے۔ جتنی بار بھی، 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی فرمایا لا تقنطو، میرا دربار نہیں چھوڑنا۔ ہاں یہ شیطان نے جو تجھے پٹی پڑھائی ہے، اللہ سنتا نہیں اور بابا موڑتا نہیں، یہ شیطان نے تیری جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے، اس لیے اب مسئلہ یاد کر، اللہ تجھے کبھی موڑتا نہیں، بابا تیری سنتا نہیں ہے۔ شیطان کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تیری سنتا نہیں اور بابا تیری موڑتا نہیں، اور انبیاء کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تجھے موڑتا نہیں اور جس قبر پہ کھڑا ہے بابا تیری سنتا نہیں۔ اب کس کے مذہب پہ جائے گا؟ نبیوں کی دعوت یہی ہے لا تقنطو من رحمت اللہ، اور شیطان کی دعوت یہ ہے کہ قبر والا بھی سنتا ہے۔ مشرکوں کی مختلف کیٹیگریاں شیطان نے بنائی ہے، کوئی جرنل مشرک ہیں، کچھ کرنل مشرک ہیں، کوئی اپر کلاس کے مشرک ہیں، کچھ لوئر کلاس کے مشرک ہیں۔ شیطان نے پوری فوج مشرکوں کی تیار کی ہے۔ جو اپر کلاس والے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں سے سنتے ہیں، جدھر سے پکارو وہاں سے سنتے ہیں، اور جو لوئر کلاس کے مشرک ہیں، 2 نمبر مشرک، کرنل مشرک اور 2 نمبر مشرک، وہ کہتے ہیں جہاں سے نہیں سنتے، مدینے سے سنتے ہیں، وہاں سے سنتے ہیں۔ دونوں مشرک ہیں، یہ یہاں سے سما کے قائل یہ بھی مشرک ہیں، وہاں سے سما کے قائل یہ بھی مشرک ہیں۔ فرق یہی ہے یہ اپر کلاس کے مشرک ہیں، وہ لوئر کلاس کے مشرک ہیں، وہ یہ سینئر مشرک ہیں، وہ جونیئر مشرک ہیں، یہ ذرا بہادر مشرک ہیں اور وہ بزدل مشرک ہیں۔ ورنہ جب موت آ گئی اسباب ختم ہو گئے، پھر موت آ گئی
گئی جہان بدل گیا، جب موت آ گئی زمان بدل گیا، جب موت آ گئی پورا جہان بدل گیا، جب موت آ گئی ظرف مکان ظرف زمان بدل گیا، جب ہر چیز بدل گئی اور مرنے والا چلا گیا برزخ میں، اب دنیا غیب ہو گئی، اور غیب کے پردوں سے جاننے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا میرے بندوں مجھ سے مایوس نہ ہونا، جتنا گناہگار بھی ہو، ہاں فرعون جیسا گناہگار ہو اس کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، آ جا توبہ کر لے۔ عیسائی یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، واشی جیسا واشی جیسا گناہگار جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے، حضرت حمزہ کا قاتل ہے واشی، اور حضرت حمزہ یہ نبی پاک کا چچا بھی تھا اور رضائی بھائی بھی تھا، اور یہ اسد اللہ حضرت حمزہ، اللہ کا شیر حمزہ، اور پیغمبر کریم کا محبوب ترین چاچا حمزہ، اس کو واشی نے قتل کیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش پہ کھڑے تھے۔ یہاں پر جو مولوی بیان کرتے ہیں نا کہ ہند نے کلیجہ چبایا، یہ بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ملا کہتے ہیں کہ ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا اور چبایا، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ اور مولوی بیچارہ پڑھتا تو ہے نہیں، 4 کتابیں پڑھ کے تمہارا امام اعظم ہے، تو ورنہ جب بیعت ہو رہی تھی نا، اب ذرا ایک نقطہ سمجھ لو، ٹائم تو اوپر ہو گئی ہے، چلو خیر ہے خیر ہے، روزے ہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں ویسے تم بھی پھنستے نہیں ہو، دورہ تفسیر شروع ہے، سوائے 2-4 کے تم نہیں آتے، تم چاہیے تجھے کہ آخر ٹائم پہ جمعہ پڑھانا چاہیے، چلو کوئی ثواب تو تمہیں بھی مل جائے۔ ہاں بھائی، تو مسئلہ یہ ہے، وہ واشی جب آیا نبی پاک کو اتنا غم ہوا تھا حضرت حمزہ کی شہادت پہ، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے چچا کی لاش کو ادھر چھوڑوں، قیامت کے دن یہ ٹکڑے مختلف جگہ سے اٹھ کے آئے شہادت دے۔ اور وہاں آپ نے فرمایا تھا سید الشہداء، سارے شہیدوں کا سردار حمزہ ہے، سید الشہداء، سارے سے شہیدوں کا سردار میرا چاچا حمزہ ہے۔ جب واشی آ گیا، ایک تو مولویوں کی کہانی سٹوری ہے، وہ تو انہوں نے خود بنائی ہے۔ واشی جب توبہ طیب ہو کے آ گیا پیغمبر کے سامنے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ واشی توبہ تو نے کر لی ہے، اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، گناہ تو نے بڑا کیا ہے، میرا دل بھی بڑا دکھایا ہے، اب ایک مہربانی کر، توبہ تو نے کر لی، تغیب انی ان استطاعتا، کہ واشی میرے سامنے نہ ہویا کر، تغیب، جب بیٹھنا ہو نا چھپ کے بیٹھا کر تاکہ میری نظریں آپ پہ نہ پڑے، مجھ سے غائب ہو کے بیٹھا کر، کیونکہ جب میری نظریں آپ پہ پڑتی ہیں تو مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے میرے سامنے نہ بیٹھ۔ وہ بھی غور کر لیں جو کہتے ہیں حاضر ناظر، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، پیر حاضر ناظر، فلانے حاضر ناظر، اور حاضری ناظری پارٹی مشرکو سوچو، ہاں اسی عقیدے سے روزے رکھے تو سوائے لعنت کے کچھ نہیں ملے گا۔ روزہ مباحدوں پہ فرض ہے، شرک چھوڑنا ہوگا، اب جس کا عقیدہ حاضری ناظری پارٹی کہ ہر جگہ کر لیکن مجھ سے چھپ کے بیٹھا کر، اور جو حاضر ناظر اس سے بھی کوئی چیز غائب ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی چھپ سکتا ہے، کتنا واضح مسئلہ ہے۔
تغیب عنی، اور پھر وہ چھپنا کہاں تھا؟ بیٹھنے کی تو اجازت مل گئی، چھپنا یہی تھا کسی اللہ جو بصیر ما فوق الاسباب ہے، زندہ پیغمبر بھی نہیں دیکھتا، تو کتنا بڑا لعنتی بے ایمان کافر ہے جو کہتے ہیں اب موت کے بعد آپ روزے پہ آنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہے تو ابو جہل کا کیا قصور ہے؟ 5 دیواروں کے پردے، سب سے بڑا پردہ موت والا، برزخ والا پردہ، موت والا پردہ، اور یہ سارے پردے آنے کے باوجود کیا کہتے ہیں جی روزے پہ جو جائے نا آپ کو پتہ چلتا ہے داڑھی منڈا ہے یا لمبی داڑھی والا، ہاں یہ للوڑ آیا ہے یا بریلور آیا ہے، یہ کراچی سے لانتی آیا ہے یا ملتان سے آیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اب جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ قبر پہ آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں تو وہ کٹر کافر بے دین ہے، چاہے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہو، یہ 24 گھنٹے روزہ رکھے تب بھی اس پہ خدا کی لعنت۔ مشرک کا کون سا عمل؟ تغیب عنی ان استطعت، چھپ کے بیٹھا کر۔ لیکن جب ہند آئی نا، بیعت ہو رہی تھی پیغمبر کی بیعت کرنے، حضرت ہند آئی تو جب اللہ کے نبی نے بات کی کہ لا یزنین، بیعت کی پہلی شرط ہے اللہ یشرکن باللہ، پیغمبر کا جس نے مرید ہونا ہے، آج پیر بھی بیعتیں کرتی ہے نامراد، بدی ذکر بتائیں گے، آنکھیں بند کر دے، ادھر لطیفے جاری کر ادھر لطیفے جاری کر، کوئی کربوگے کا ابلیس بیٹھا ہے، کوئی اور ابلیس طاغوتی نظام کے، یہ سارے مچھندر، یہ انہوں نے بھی بیعت بنائی۔ پیغمبر کریم نے کیا بیعت کی؟ پیغمبر کا مرید بننے کے لیے پہلی شرط ہے اللہ یشرکنا باللہ شیئا، لا یشرکنا ہر قسم کے شرک کی نفی، شیئا ہر قسم کے معبود کی نفی، کسی کو کسی طرح بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، اور ساتھ لا یزنین، فرمایا عورتوں کو زنا نہیں کرو گی، بدکاری نہیں ہوگی۔ تو حضرت ہند بول پڑی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو دور جہلیت میں بھی زنا کا کبھی نہیں سوچا تھا، جب ہم جہلیت میں تھی تو کیف بعد الاسلام، اسلام کے بعد کیسے متصور ہے؟ ہم نے مشرک ہو کے بھی زنا نہیں کیا، بول پڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام پردے میں تھی، عورتیں نبی سے پردہ کرتی تھی، پیروں سے پردہ نہیں ہوتا، آج پیروں مرشد سے پردہ نہیں، اور محمد مصطفیٰ کے سامنے پردے میں بیٹھی تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے قسم اٹھا کے کہ اللہ کی قسم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا، ہاتھ نہیں آیا، آپ بیعت بھی ہاتھ پہ نہیں لیتے تھے عورتوں کی، اور پیر کو تو سب کچھ جائز ہے، چاپی ہو رہی ہے، کون ہے؟ مرشد ہے، ہاں گٹھا ناپد ہے، یہ تو خیر تمہارے ناپتے ہیں نا، میر صاحب وہ نیچے سے شلوار سونگ رہا ہے عامل صاحب، اور پھر گٹھے اور بالشتے سے ناپ رہا ہے اور سونگ رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ جائز ہے، یہ سونگتا بھی ہے، شلواریں ناپتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ یہ مرشد جی ہے، جی یہ پیر ہے بے ایمانہ، پیرا خنزیرہ۔ پیغمبر کریم نے پوچھا اچھا ہند ہے؟ پہچان لیا، کہتی ہاں جی ہندو۔ سوال ہے کہ اگر ہند نے کلیجہ چبایا تھا تو آپ ہند سے یہ گفتگو کرتے ہیں؟ تو یہ کتنے تمہارے خطیب جھوٹ بولتے ہیں؟ ہند نے کلیجہ، باشی کو فرمایا سامنے نہیں آنا،
اور ہند ہر بات پہ بول رہی ہے، وہاں اور بھی بولی ہے، وقت نہیں، جی جی یہاں پر بھی بول پڑی، اور اللہ یسرکنا پہ بھی بول پڑی، اور جگہ پہ بھی بولی۔ پیغمبر کریم نے پہچان کے فرمایا اچھا ہند ہے، اور یہ ہند بڑی مجاہد خاتون تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان، یہ جہلیت میں بھی بڑی بہادر تھی، احد میں بھی گئی ہوئی تھی، اور جب اسلام لائی تو پھر بھی بڑی بہادر تھی، بڑی بہادر خاتون۔ ایک ایسا مقام آیا کہ جب جنگ جاری تھی تو ہند عورتوں کی کمانڈ کر رہی تھی ماشاءاللہ جہاد میں، اور ہند نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اب اگر کسی کا مرد آیا نا، جب تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہوتا، خیموں میں تو ڈنڈے بنا کے رکھو، اپنے مردوں کو خیمے میں نہیں آنا دینا، اور جب تک جنگ جیتو گے نہیں خیمے میں آنا منع ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر ڈنڈے اٹھائے بھی صحیح، ہائے۔ لمبا واقعہ، ڈنڈے اٹھائے، خبردار پہلے مشرکوں کو شکست دو، خیموں میں بعد میں آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو مجوسی رافضی یہودی نسل صحابہ کے پر تبرہ کرتی ہے، خاندان بنو امیہ مجاہدین کا خاندان ہے۔ پورے عالم اسلام میں اگر اسلامی جھنڈا پرچم توحید وہ بلند رہا تو پورا 100 سال بنو امیہ کا، اس میں پوری دعوت پھیلی ہر جگہ پہ۔ خیر میں واپس آ جاؤ، فرمایا جتنا بڑا گناہگار، واشی جیسا گناہگار آ گیا توبہ اس کی بھی قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید آیا، اللہ خالد بن ولید جو احد میں پیغمبر کو زخمی کرنے والے ہیں، یعنی اسی کا حملہ تھا نا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ خالد نے پلٹ کے حملہ کیا تھا، پیغمبر کریم سے جنگیں لڑنے والا اور پیغمبر کریم کا مقابلہ کرنے والا، اور اسی جنگ میں نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے، اسی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ وجہ کون بنا تھا؟ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید وہی وجہ بنا تھا، پلٹ کے حملہ کیا تھا، لیکن وہی خالد آیا اور جب بات سمجھ آ گئی، جب توبہ کر گیا، اور توبہ کر کے پیغمبر کریم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور جنگ جاری ہے، اور بڑی جنگ ہے۔ آپ نے 3 سپہ سالار مقرر کیے ہیں، زید بن حارثہ کو بھی، عبداللہ بن رواحہ کو بھی، 3 بڑے جعفر کو بھی 3 بڑے سپہ سالار مقرر کیے، اور پیغمبر کریم نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو تو امیر بن جانا، یہ شہید ہو جائے تو تو امیر بن جانا، یہ شہید ہو جائے تو تو امیر بن جانا۔ اور پیغمبر کریم جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے اپنی طرف سے نہیں، اوپر سے وحی کی طرف سے کرتے تھے۔ یہ مستقبل اور آنے والے اوقات وہ پیغمبر کریم کی زبان ہوتی، اللہ کا پیغام ہوتا۔ اسی کے اندر ایک خفیہ پیغام تھا کہ تینوں شہید ہوں گے، تینوں شہید ہوں گے۔ وہ تینوں لڑائی جاری ہے عیسائیوں کے ساتھ، بڑی گھمسان کی لڑائی ہے، ایک شہید ہو گیا، دوسرا شہید ہو گیا، تیسرا۔ اب پیغمبر کریم مدینہ منورہ میں ہیں، اللہ نے درمیان کے پردے اٹھا دیے، پیغمبر کریم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، درمیان کے پردے اٹھ گئے، اور پیغمبر کریم خود جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے، جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا ہم کہتے ہیں اللہ بتلا دے تو سینکڑوں میلوں کی بات بتلا دیتا ہے، اور نہ بتلائے تو قریب کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی کو شیخ سعدی نے بڑے سادہ لفظوں میں بیان کیا، فرمایا وحی کی مثال بجلی کی چمک ہے۔ وحی کی مثال بجلی کی، اگر بجلی چمک پڑے تو 26 نمبر بھی نظر آ جائے گی۔ رات اندھیرا ہے
اور بجلی نہ چمکے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اسی سے تو مشرکوں کو دھوکہ لگا, وہ سغرے خبرے ملاتے ہیں, فلانی چیز کا پتہ تو ہر چیز کا پتہ. نہ میرا بھائی, ہر چیز کا پتہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو. وہ چاہے تو 40 سال تک یعقوب نبی روتا ہے. 40 سال گزر گئے, بیٹے کا پتہ نہیں. تجھے تو پٹی پڑھائی پیر مرید کے ہر آنس آتے ہیں. پیر نسبی انقلابات بھی جانتا ہے, مریدنی کو بھی جانتا ہے, مرید کو بھی جانتا ہے. یا زندہ پیغمبر یعقوب ہے, 40 سال گزر گیا, اپنے بیٹے کا پتہ نہیں. اور جب اللہ نے بتلانا چاہا, ابھی تک کرتا مصر سے چلا تھا, قمیض مصر سے چلی تھی, اور یعقوب پیغمبر گھر بیٹھ کے کہتا ہے انی لاجد ریح یوسف, مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. 40 سال کے بعد اللہ بتائے تو ہزاروں سالوں کی بات پہلے بتا دے, وہ کھا دے رہے. اور وہ نہ بتلائے تو پردے کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے. نہیں بتلایا تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا. سارے صحابہ تلاش کرتے رہے, ہار اونٹ کے نیچے سے نکلا. پیغمبر کریم کی نظر بھی نہیں گئی, صحابہ کی نظر بھی نہیں گئی. نہیں بتلایا تو قریب کی چیز بھی نہیں بتلائی, اور بتلانے پہ آیا تو قادسیہ کا مقام بھی دکھا دیا, وہاں اپنے کمانڈروں کی لڑائی بھی دکھا دی. تو یہی اسی کا نام معجزہ ہے. اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. فرمایا ہو گیا شہید فلاں فلاں. اور پھر جب تیسرا کمانڈر شہید ہوا, رمضان کا ایک پیغام جہاد بھی ہے, یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ میں بیان کروں گا. رمضان کا ایک پیغام توبہ بھی ہے, رمضان کا ایک پیغام جہاد بھی ہے. تو اس لیے یاد رکھو, بعد جب تینوں شہید ہو گئے, اب پیغمبر کریم بھی پریشان ہوئے اور کافروں بھی نعرے لگانے شروع کیے. تینوں کمانڈر شہید ہو گئے. اب آئے حضرت خالد بن ولید, اس کو آپ نے مقرر نہیں کیا تھا. خالد نے جب دیکھا کہ اب تینوں کمانڈر شہید ہو گئے, تلوار لہرائی, جھنڈا اٹھایا, اور پیغمبر کریم فرماتے ہیں اب آ گیا سیف من سیوف اللہ. اب اللہ کی تلواروں میں سے تلوار میدان میں آئی ہے. اور پھر حضرت خالد نے ذبح کرنا شروع کیا مشرکوں کو. آج کل تو اللہ کا راستہ آلو مٹر کھانا رہ گیا ہے. آلو مٹر کھاؤ, استنجا کرو, استنجے سے مسجد تک دین ہے. یاد رکھو محمد مصطفیٰ کا دین تلوار والا دین ہے. کون سا؟ مت صوفی بنو اور مت ان روشن خیال بے غیرتوں سے مرعوب ہو. جہاد اسلام کی عزت ہے, اور جو جہاد کا منکر ہے وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح ٹرمپ کافر ہے. ٹرمپ کے کفر اور اس کے کفر میں کوئی فرق نہیں. جہاد یہ اسلام کی عزت ہے, جہاد اسلام کا کوہان ہے, اور جہاد یہ محمدی اسلام ہے. یہ صوفی ازم والا اسلام اور صوفی بنانے والا اسلام, استنجوں اور مسواگوں پہ امت کو ٹھگنے والا اسلام, یہ محمد کا اسلام نہیں ہے. یہ ہندو ازم ہے, صوفی ازم ہے, طاغوت ازم ہے. محمد مصطفیٰ کا اسلام ہے آنا نبی السیف, فرمایا میں تلوار والا نبی ہوں. اور جہاں پر آج بھی انجیل اٹھا کے دیکھ لو, جہاں میرے نبی کے آنے کی آمد انجیل میں موجود ہے, عیسائیوں کی کتاب, وہاں پر بھی یہ لفظ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جو میرے بعد آنے والا ہے. عرفات کی وادیوں کو وہ تو ثنا اور توحید سے بھر دے گا. میرے بعد جو نبی آنے والا ہے فاران کی چوٹیوں سے آئے گا, عرفات کی وادیوں کو توحید کے نغموں سے بھر دے گا. اور اس نبی کی خصوصیت کیا ہوگی؟ آتشی, بولو کیا؟ آتشی شریعت لائے گا, ایسا دین لائے گا آتشی.
کیا آتشی جہاد والا نبی ہوگا؟ وہ نبی مارنے کے لیے آئے گا؟ صوفی ڈر جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو صوفی ازم ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ پیر بن کے بیٹھے ہیں خنازیر، یہ سب یہود و نصارہ کے ترجمان ہیں، چاہے ریبنڈ میں ہوں یا کسی اور مقام پہ۔ جو جہاد کا منکر ہے اور قرآن مقدس کا دشمن ہے وہ ریبنڈ میں بیٹھا ہے، وہ بھی یہودیت کا ترجمان ہے، وہ کسی خانقاہ میں بیٹھا ہے، وہ بھی طاغوت اور ابلیس کا ترجمان ہے۔ محمد مصطفیٰ کا دین قرآن والا ہے، محمد مصطفیٰ کا دین جہاد والا ہے۔ دعوت قرآن کی ہوگی اور ساتھ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ قاتل ہیں فَضَرْبَ الرِّقَابِ ہیں ضرب الرقاب۔ تو حضرت خالد بن ولید یہ وہ تھا، اس کے اعمال دیکھیں، لیکن جب توبہ کی تو اب سیف من سیوف اللہ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے بڑی امید والا یہ قانون ہے کہ کوئی گناہگار مایوس نہ ہو، جتنا بڑا گناہ بھی ہو سچے دل سے توبہ کرے۔ اب موقع ہے رمضان کا، تو میں اپنے آپ سے بھی پہلے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کہ تنہائی میں رو اور اللہ سے توبہ کرو۔ یہی وہ موسم بہار ہے توبہ کا، اور سچی توبہ کرو۔ اور توبہ یہی ہے الندم و توبہ، توبہ یہی ہے کہ دل میں سوچو کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم نے یہ گناہ کیے۔ جب دل پشیمان ہو جائے، ندامت آ جائے کہ میں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی حدود توڑی، امر نہی کے خلاف کیا، اب اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ پہلی چیز ندامت ہے، دوسرا عزم کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، بس جو کچھ ہو گیا نہیں کروں گا۔ اور تیسرا چیز جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے، یا معافی مانگنی ہوگی۔ صاحب حق سے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے مال کھایا ہے، یہ بھی خیال رکھو زمین پلاٹ دبا کے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں خیال تقریر سے یہ دھوکہ بھی نہ لگے، ہاں وہاں پر پلاٹ لیا، اس کی توبہ یہ ہے کہ پلاٹ اس کو واپس کرو گے۔ اگر کسی کا مال دینا ہے، مال اس کو واپس کرو گے۔ تو حقوق العباد معاف کراؤ، اور حقوق اللہ میں تو ندامت ہی کافی ہے۔ آئندہ کا عزم کرو کہ اپنی زندگی صاف ستھری گزاریں گے، پاک گزاریں گے۔ اس توبہ کے جذبے کے ساتھ جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بآخر